کہ پی ایم ایل این کی جو معاشرتی علوم کی کتاب ہے وہ تبدیل ہو چکی ہے. ان کی کتاب میں پہلے لکھا تھا کہ جو ذوالفقار علی بھٹو ہیں انہوں نے ملک کو دو لخت کیا تھا, پاکستان کو توڑا تھا. اب ان کی کتاب میں لکھا ہے کہ جرنیلوں نے توڑا تھا اور ذوالفقار علی بھٹو جو ہیں وہ بے گناہ ہیں. یہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کی جو رائے تھی پی ایم ایل این کے بارے میں وہ کیا تھی؟ اور یہ انقلاب کے دور کی بات بتا رہا ہوں میں آپ کو, جب اسٹیبلشمنٹ کی لڑائی ہو چکی تھی پولیٹیکل پارٹی سے, جب ووٹ کو عزت دو کا نعرہ لگ چکا تھا, جب مجھے کیوں نکالا والا ایپیسوڈ ہو چکا تھا. یہ اس دور کی بات بتا رہا ہوں میں آپ کو, جب انقلاب میں کنورٹ ہو گئی تھی پی ایم ایل این, تب وہ پیپلز پارٹی کے بارے میں کیا سوچ رہی تھی. جی ناظرین, اب علی پرویز ملک صاحب, ایسا لگتا ہے کہ آنے والے وقت میں شاید آپ کو دوبارہ کہنا پڑے کہ عمران خان اور زرداری بھائی بھائی, اور آصف علی زرداری نے عمران خان کو ہم سے بچایا ہے, ایسا لگتا ہے. یہ میں یہاں کہہ رہا ہوں, اس کو ریکارڈ رکھ لیجئے گا. جی ٹھیک ہے عمران بھائی, میں ذرا آپ کے 2-3 سوال پچھلے سیگمنٹ کے بھی رہ گئے ان کا بھی جواب دے دوں, آپ کے اس سوال کھل کے بولیں سر, لیکن ذرا کوئکلی, ذرا تیز تھوڑا. میں اپنی آنریبل کولیگ سے گزارش یہ کروں گا کہ الفاظ کا چناؤ بہتر کر لیں, اور یہاں پہ بزدلی اور بہادری کے جو سرٹیفکیٹ بانٹ رہی ہیں نا, مجھے ان کو یاد کرانا پڑے گا جب اس ملک کے اندر عدلیہ بحالی کی موومنٹ آئی اور میاں نواز شریف صاحب نے اپنی جان جوکھوں پہ رکھ کے نا گجرانوالہ تک وہ ریلی لیڈ کی, اور وہ کون سا لیڈر تھا جو سی ڈی لگا کے گھر سے بھاگ رہا تھا اور آج سائیکل پہ وزیر اعظم ہاؤس آتا ہے. تو کائنڈلی الفاظ کا چناؤ بہتر کریں. میں نے آپ سے پہلے کہا غلطیاں سب سے ہوئی ہیں, ہمیں جو تہذیب اور جو ہمارے ملک کی ثقافت ہے اس کے اندر رہتے ہوئے سیاست کرنی چاہیے, اور اس قسم کی گفتگو سے سب کو پرہیز کرنا چاہیے. اینڈ میں یہی امید رکھتا ہوں کہ سب نے وہ سبق سیکھ لیا ہوگا. اب آپ نے جو بات کی کہ جی کوئی انڈین ڈاکٹر جو ہے میاں نواز شریف صاحب کی رپورٹیں دے رہا ہے, تو جہاں تک میری انفارمیشن ہے وہ ڈاکٹر لارنس وہاں پہ لنڈن میں ان کی ایشوز جو ان کی رپورٹس ہیں اور ان کی ساری جو اسیسمنٹ ہے وہ کرتا ہے, اور اس کے بعد جو ڈاکٹر عدنان کے ٹویٹر ہینڈل سے وہ میڈیا کے اندر اور کورٹس کے اندر آلریڈی جمع ہو چکی ہوئی ہیں. اور دوسری بات یہ جو آپ نے کہا کہ جب وہ لنڈن پہنچے تھے تو ان کے پلیٹلیٹس کاؤنٹ بالکل ٹھیک تھے, تو عمران بھائی آپ کو یہ بھی یاد ہونا چاہیے کہ اسٹیرائڈز کی ڈوز کے ساتھ جب ان کو تیار کیا گیا تھا کہ وہ 8-9 گھنٹے کی فلائٹ لے سکتے لنڈن ہیتھرو تک, تو یقیناً ان کے پلیٹلیٹ کاؤنٹس جو ایکسیپٹیبل رینج میں آئے ہوں گے تو ان کو ٹریول کی اجازت ملی ہوگی نا. تو میری تو اس میں صرف اتنی سی گزارش تھی. اور اب آپ کا جو آپ بات کر رہے ہیں کہ جی آگے اب کس طرح سے یہ معاملات چلیں گے, دیکھیں جو آپ کو بنیادی چیز عمران بھائی سمجھنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ یہ تحریک کو ہمیں آگے لے کے کیوں چلنا پڑا ہے, کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ آج جو حکمران ہیں انہوں نے ایک عام آدمی کی زندگی اتنی مشکل کر دی ہے اپنی اے ٹی ایم نواز اسکیمیں چلا چلا کے کہ ہمیں یہاں پہ باہر نکلنا پڑے گا, ان کی ترجمانی کرنی پڑے گی. جو پارٹی ہمارے اس اتحاد کو کمزور کرے گی وہ یہ یاد رکھے کہ اس کو عوام کی عدالت کے اندر بھی جانا پڑے گا. تو بات یہ آپ یاد رکھیں, اور یہ چیز بھی یاد رکھیے گا کہ جو عوام کا رجحان کس طرف ہے, جدھر جدھر بائی الیکشن ہوئے ہیں وہاں پہ ان کی ضمانتیں ضبط ہوئی ہیں, اس کے بعد ان کو ڈسکا کے اندر تھیلے لے کے بھاگنے کی ضرورت پڑی ہے. ان کے ایم این ایز اپنے اتنے تنگ ہیں کہ یوسف رضا گیلانی کو ووٹ دینے کے اوپر پریفر کرتے ہیں ایز اپوز ٹو اپنا حفیظ شیخ کو اور اس کی پالیسیوں کو سٹیمپ کرنے کے لیے. تو یہ حقیقی حالات ہیں جو آپ کو ذہن میں رکھنے چاہیے. وقتی طور پہ یہ ضرور بردر, میں آئی ایگری ود یو کہ یہ بہت برے ہیں, لیکن میرے سوال کا جواب نہیں آتا آپ کی طرف سے, بڑی معذرت. جی بڑی انٹرسٹنگ پہلے سن رہی تھی سارا کچھ, اور میں یہ دیکھ رہی تھی کہ آج تو کوئی جواب ہی نہیں کسی سے بن پا رہا. چلے میں ہی کچھ بتا دیتی ہوں. آج تو دیکھ لیا ہے کہ پی ڈی ایم والوں کو بھی یقین ہو گیا کہ نواز شریف جو ہیں وہ جو احتساب کا بہانہ بنا کر اور وہ جو ووٹ کو عزت دینی تھی اور وہ جو سارے نعرے لگا کر اور جو انقلابی بننے کی کوشش کر رہے تھے, وہاں پر بھاگ کر چھپ کر بیٹھے ہوئے ہیں اپنے ایون فیلڈز کے اندر. اور یہ بیماری کی وجہ سے نہیں وہاں پر بیٹھے ہوئے, احتساب کے ڈر سے وہاں پر بیٹھے. اسی لیے زرداری صاحب نے ان کو تھوڑی سی شرم دلانے کی کوشش کی ہے کہ آپ پلیز تشریف لے آئیں اور آپ بھی آ کے اس گرمی سردی کا ہمارے ساتھ مقابلہ کریں اور جیلوں کا بھی ہمارے ساتھ مقابلہ کریں. سٹوری بڑی انٹرسٹنگ ہے سر. نہیں, لیکن ان کی بیٹی کہتی ہے کہ ان کی جان کو خطرہ ہے, اور انہوں نے زرداری صاحب سے بھی گارنٹی مانگ لی ہے کہ کیا آپ گارنٹی دیتے ہیں کہ میرے والد کو یہاں پہ کچھ نہیں ہوگا. بہت اچھی بات کی آپ نے, میں اسی طرف آپ اتنے جابر حکمران ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی موجودگی میں نواز شریف صاحب کو خدا نخواستہ کچھ ہو سکتا ہے.
फिर इंटरेस्टिंग चीज क्या है, इन्होंने घसीटना था लाड़काना और कराची की सड़कों में एक दूसरे को, इन्होंने एक दूसरे के पेट फाड़ने थे। आज स्टोरी क्या है, आज भीख मांगी जा रही है उन्हीं जरदारी साहब से कि जान बख्शने मेरे बाप की, वो बीमार हैं, वो आ नहीं सकते। इनको यहाँ पर ना 2-2 हार्ट अटैक होते थे, और आपने भी देखा है कि प्लेटलेट्स ऐसे ऊपर नीचे होते थे जैसे हमारी स्टॉक मार्केट होती है। आज वहां पर वीडियो लिंक से भी खिताब कर रहे हैं, वहां पर वो इदारों के ऊपर उनको मलाइन भी कर रहे हैं, वहां से वो हर ऐसी एफर्ट कर रहे हैं जिससे पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज किया जाए। और तमाशा क्या है, तमाशा ये है कि पीपल्स पार्टी इस्तीफों से भाग गई, तमाशा ये है कि फजलुर रहमान साहब और मरियम बीबी लॉन्ग मार्च से भाग गए, और मियां साहब पाकिस्तान आने से भाग गए। हमने तो यहां तक कहा था, इसहाक डार साहब को भी कहा था, आप भी बार बार यही कहते रहते कि जी आप आए, हम तो कहते थे चाहे आप यूसुफ रजा गिलानी को ही वोट दें लेकिन आए तो सही। आज भी हम मियां साहब को ये कह रहे हैं कि आप आए तो सही, उनके इस्तकबाल के लिए हम खुद जाएंगे। और वैसे तो मैंने ये सुना है कि आज दुकानों पे इश्तिहार लग गए कि मियां साहब के आने तक उधार भी बंद हो गए। तो इनके तो आज जो इनकी शर्मिंदगी के जो हालात हैं वो आपने देखे कि किस तरह से फजलुर रहमान साहब वहां से दौड़ गए हैं, और वो ख्वाजा आसिफ का ट्वीट भी आपको याद होगा। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज जो है सर, ये इतने बुरे आज एक्सपोज हुए हैं ना कि वो जो जरदारी इमरान भाई भाई का नारा लगाते थे ना, आज अब्बा जी और दोनों अब्बा जी ही चोर हैं। इंसान आइन के ही हिसाब से चलता है। अगर सब के सब रिजाइन कर जाएंगे तो आइन के तहत जब री इलेक्शन होगा तो केयर टेकर गवर्नमेंट किस तरह बनाई जाएगी, कौन अपोजिशन रह जाएगी, क्या ये सिलसिला ये एक बात नहीं है? क्या हमें जो इतराज़ात हैं वो इस तरह से जब आपको जरदारी साहब का ये मुतालबा कैसा लगता है कि वो कह रहे हैं कि मियां नवाज शरीफ साहब वापस आए और जंग का हिस्सा बने? जरदारी साहब का ये मुतालबा जायज लगता है आपको? अब ये मियां साहब को आना चाहिए? अब ये बड़ों की बातें हैं, अंदर किस तनाजुर में हुई हैं इसका मुझे इतना अंदाज़ा नहीं है। लेकिन मैं ये समझती हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जब 18वीं तरमीम की थी सारी जमातों के साथ मिलकर, तो उससे सूबों को ये इख्तियार हासिल हुआ था कि सूबे अपने तौर पर भी मुख्तलिफ ममालिक से बड़ों की बातें तो है, लेकिन मेरे लिए तो शैला रज़ा साहबा आप एक बहुत बड़ी पॉलिटिकल वर्कर हैं। आपने किसी भी पार्टी की क़यादत से ज्यादा मार खाई है, उनसे ज्यादा आपने जेलें काटी हैं, आपने बहुत परेशानी देखी है सियासत में। मैं इसलिए आपसे जानना चाहता हूं बतौर एक पॉलिटिकल वर्कर, आप ये समझती हैं कि मियां नवाज शरीफ साहब को वापस आके सामना करना चाहिए? मैं इस बात को कंप्लीट कर लूं तो इसके बाद आपका जवाब दूंगी। तो हमने बहुत सारे वर्ल्ड बैंक से और एशियन बैंक से और चाइना से एज प्रोविंशियल गवर्नमेंट हमने माहिदे किए हैं, जिसमें नेबरहुड 803 अरब के 3 साल पहले किए थे। जब उनका रिजल्ट देखा तो आपको याद होगा हुकूमत दौड़ी दौड़ी आई कि ये 1100 बिलियन हम दे रहे हैं, तो जो फिर साबित हो गया कि गलत है। तो ये फिर किस नहज पे जाएंगे, ये फिर आइंदा प्रोविंशियल गवर्नमेंट का कैसे एतमाद करेगी दूसरे ममालिक उनसे, ये सारी बातें सीईसी की नज़र में हैं और इस वजह से वहाँ से मुखालफत हुई। अब जो आप मुझसे बात पूछ रहे हैं, मैं ये समझती हूँ कि लीडरशिप जो है, जरदारी साहब भी यहीं पे है और सारी लीडरशिप यहीं है, और उस तनाजुर में ये बात की गई होगी। तो ये बड़ों की बातें हैं, और ये जिस प्लेटफॉर्म पे अंदर हुई हैं वहाँ नहीं, आप इसको गलत समझती हैं या ठीक समझती हैं कि मियां साहब को वापस बुलवाया जाए, वो आएं और आके मुकाबला करें? और मैं ये समझती हूँ कि एज सच वहाँ पे मियां साहब का जो इलाज होना था वो हमें लगता है कि काफ़ी बेहतर कंडीशन में है। और